نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہن شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل تحدیث نعمت کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے مولا کریم حافظ صاحب کو، جن کے حفظ کی تکمیل پر یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے، اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حافظ کی جو شان احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے، اس شان کے لائق انہیں اترنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا تو اپنے خاندان کے افراد میں سے گنہگار شخص کے لیے کی بخشش کرے گا، اور ان کے والدین کے سر پر ایک نورانی تاج ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان عمل اس وقت میں کرے گا جب قرآن کریم کو سمجھے گا۔ ریڈنگ اور میننگ میں بڑا فرق ہے۔ اگر انسان صرف ریڈنگ کر رہا ہے تو میننگ نہیں جانتا ہے تو عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کنز الایمان یا علماء حق اہل سنت و جماعت کے دیگر اور تراجم بھی ہیں، تفسیر میں اشرفی میں علیہ رحمہ کے تفسیر اشرفی آ گئی، صراط الجنان ہے، خزائن العرفان ہے، یہ ساری اس طریقے سے اگر آپ اسے دیکھیں، غور کریں، اب اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، تب یہ فضیلت ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ایک مرتبہ ایک دور اس انداز میں پڑھیں۔ ہاں کہیں کنفیوژن ہو تو پھر علماء سے رابطہ بھی کریں اسے۔ علماء کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے، وہ آخر نہیں ہے۔ جتنی تفسیریں اٹھائیں گے سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں جواہرات تلاش کیے ہیں۔ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ادب کا معاملہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے انداز میں جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں۔ چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو تم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بڑوں سے بات کرتے ہیں تو آپ سے۔ دونوں لفظ مخاطب کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں اصل معنی ہوتی ہیں، لیکن اس اصل معنی کے ساتھ استعمال کرنے سے انسان کی حیثیت کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لڑکا اپنے چچا کو اماں کا دیور کہہ کے بلائے، تو کیا رشتہ غلط بلایا اس نے؟ لیکن روڈ پر اس کو کہا جائے گا کتنا بد تہذیب ہے، اسے چچا کہنا چاہیے تھا اور اماں کا دیور کہہ رہا ہے۔ کوئی شخص ماموں کو ابا کا سالہ کہہ کے بلائے تو کیا غلط ہے؟ اسے حق نہیں ہے یہ کہہ رہے بھائی یہ رشتہ نہیں ہے، رشتہ یہی ہے، لیکن جب اس کے لیے خوبصورت ایک لفظ ماموں ہے تو وہ استعمال کیا جائے۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں آپ لوگ خامخواہ کے یہ نکالتے ہیں، کیا اس کا یہ معنی نہیں ہوتا؟ معنی ہوتا ہے جناب، لیکن ادب اور بے ادبی کے لفظ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کا اصل معنی نہیں لیا جا سکتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید اللہ کہا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہم شکل و اشکال سے پاک مانتے ہیں، اس سے قدرت مانا لیتے ہیں، اصل بولتے ہیں اور مجاز مانا لیتے ہیں۔ وجہ اللہ کا چہرہ نہیں مانا لیتے، ایک طریقہ اس کا مجازی مانا لیا جاتا ہے، حقیقی مانا نہیں لیا جاتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ضحک کا استعمال ہوا ہے، کیا مذاق اور ٹھٹھا لیا جائے گا؟ اس کی جگہ آپ علماء حق کی جب تفسیر اور تراجم پڑھیں گے تو اس میں خوبصورت پہلو نکالے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اور پھر تلاوت کے لیے بھی اتارا گیا ہے، لیکن تلاوت کا اصل مقصد
اس وقت ہوگا جب اسے ہدایت کے طور پر پڑھی جائے گی، اور ہدایت کے طور پر پڑھنے کے لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں اسے سمجھ میں آ گئی۔ ایک فرانسیسی زبان میں یا چائنیز زبان میں ہمارے پاس ایک لیٹر آ جائے، اور لیٹر آ جائے تو ہم اس کی ریڈنگ چاہے جتنی بھی کرنا ہے، اور اس میں ہدایت لکھی ہو کہ آپ کے اس کام سے، اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اور اس کام کرنے سے یہ ہو جائے گا، اور اس میں آپ کے ترقی کے راستے کھلیں گے، اور ہم اسے روز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس میں لکھا ہے لیکن ہم وہ کر نہیں رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم نے کہیں جاب کے لیے انٹرویو دیا، اور انٹرویو دینے کے بعد اگر ہمارے پاس ایک کال لیٹر آ جائے، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید ہماری وہاں جاب پکی ہو جائے، تو وہ اپائنٹمنٹ کا لیٹر ہوگا، اور وہ ہماری زبان میں نہ ہو، تو آپ بتائیں کہ وہ لیٹر آپ کو ملنے کے بعد آپ پریشان ہیں، لیکن اس لیٹر سے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی تھی، اور وہ لیٹر ملنے کے بعد کیا آرام سے آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہوگا تو آپ مولانا ارشاد صاحب کے پاس پہنچیں گے، ذرا سا آپ اسے دیکھیے۔ اتفاق سے ان کے وہاں گئے تو یہ ملے نہیں، تو آپ دوسری جگہ جائیں گے۔ اس وقت تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے جب کہ وہ پڑھ لیا جائے اور کوئی بتانے والا بتا نہ دے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں آپ کی ڈیوٹی جوائنٹ فلاں تاریخ کو کرنی ہے، اتنی سیلری ہوگی، یہ رول ضابطے ہوں گے، اب ایسی صورتحال میں جب یہ رول ضابطے اور ساری چیزیں، سیلری وغیرہ ساری چیزوں کا جب معاملہ آ جائے گا، تب جا کے آپ کو اطمینان ہوگا۔ قرآن کریم کا آغاز ہی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب وہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے متقین کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت نامہ جب ہمیں معلوم ہوگا، جب ہم اس کی زبان۔ اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ علماء نے تو اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی ہے کہ دیگر اور لوگوں پہ ہمارا کمنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے، دیگر اور لوگوں نے شاید اتنی بڑی کوئی ذمہ داری نبھائی ہو۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو آپ کی زبان تک ٹرانسلیٹ کیا کہ آپ عربی نہیں سیکھ سکتے تو آپ اپنی زبان میں اس کو مفاہیم کو سمجھ سکیں کہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی زبان سے جس دور میں پرشین زبان لوگ بولتے تھے، فارسی خود ہندوستان کے اندر انگریزوں کے دور اقتدار سے پہلے مغل پیریڈ کے اندر یہاں کی زبان فارسی تھی، پھر فارسی زبان کے بعد جب انگریز آئے تو پھر وہ اردو زبان، ہندوستان کی راشٹر بھاشا اردو تھی۔ 1947 میں زبان نہیں بٹی، زمین بٹی، بھارت کی راشٹر بھاشا اردو تھی۔ اسے آپ جنرل نالج کے طور پر آپ اسے جان لیجئے کہ انگریزوں کے دور اقتدار میں 47 میں یہاں کی راشٹر بھاشا اردو تھی، 48 میں اردو تھی، 49 میں یا غالباً 50 میں ایک ووٹ سے اس بیچ کئی الیکشن ہوئے، اور ایک ووٹ سے اردو زبان ہار گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ووٹ سے ہار گئی تو کریڈٹ لینے والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ایک ووٹ سے ہارنے والا دوسرے ہی نمبر پر ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو دوسری زبان کا درجہ دیا، یہ بیوقوف بنانے کی مشینیں ہیں، اس پر ہمیں کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، آلریڈی وہ دوسرے نمبر پر آ جانی چاہیے۔ ایک ووٹ سے ہارنے والا چوتھے نمبر پر رہتا ہے کہ آپ دوسرے نمبر پر لائیں گے، تو بہرحال وہ بنایا جائے، لیکن دوسرے نمبر پر بھی نہیں مانی جا رہی ہے، مگر کیونکہ ہماری بول چال کی زبان ہے، گورنمنٹ اسے چاہے جس نمبر پہ مانے، لیکن بات تو اسی زبان میں کرنی ہے، بات تو اسی زبان میں اسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے تشریف لائیے، وہ پدھارنے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ زبان کی جو خوبصورتی ہے یہ مجبوری ہے کہ تشریف لائیے، کمنٹ نہیں ہے، زبان اپنی جگہ ہے، لیکن جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہے۔ زبان ہندی بھی ہے ہماری زبان ہے ملک کی، اور اردو بھی ہمارے ملک کی زبان ہے، لیکن جو اب آپ سوچ لیں کہ مختلف زبانوں میں فارسی جب تک چلی تو تمام زبان کی تراجم کتابیں فارسی زبان میں کر دی گئیں، لوگ پھر اردو کی طرف آئے تو اسے اردو میں کر دیا گیا، جن علاقوں میں لوگ ہندی پڑھ رہے ہیں وہاں ہندی میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، جن علاقوں میں لوگ انگریزی جانتے ہیں وہاں انگریزی میں، دنیا کی مختلف بڑی زبانوں میں قرآن کے ترجمے کر دیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے جس زبان میں ترجمہ کرے گا قرآن کا تو قرآن کا ترجمہ کوئی عالم ہی کرے گا نا۔
تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، ہماری ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں. جس طریقے سے دنیا کی کسی بھی زبان میں ہمارے پاس اگر لیٹر آتا ہے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ جب تک کہ اسے سمجھا دیا جائے کہ اس میں کیا ہے. تو اللہ نے جو ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسے ہم سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس میں بات کیا کہی ہے.